ایک تنہائی تو ہم نے بات کی کہ وہ جسمانی ہوتی ہے، یعنی انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے، یہ تنہائی ہوتی ہے، یہ بھی انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کو انسان دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تنہائی انسان کی ذہنی ہوتی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جتنا علم اس کے پاس ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اس کو وہ کس کے ساتھ شیئر کرے، کس کو بتائے۔ اور جب وہ اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کو نہیں پاتا تو پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گو وہ بہت سے لوگوں میں رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن کیونکہ لوگ اس کے ذہنی معیار کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ تنہائی فیل کرتا ہے، ایک گھٹن محسوس کرتا ہے، کیونکہ اب خیالات بھی انسان کے ایک کریشن ہے جس کو وہ دوسروں کے سامنے لانا چاہتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس لیے بھی لانا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے وہ کیا سوچتا ہے، اس میں کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کی تصحیح ہو سکے۔ اس لیے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو اس سے اس کی بات کو سمجھ سکے، اس کو دیکھ سکے، سن سکے، اور اس کے ساتھ ایک انٹلیکچول انٹریکشن اس کا ہو سکے۔ تو یہ ایک انٹلیکچول انٹریکشن کا اویلیبل نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان ذہنی گھٹن میں کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اس پریشانی کو انسان دور کر سکتا ہے، اور اس کا راستہ جیسے ہم روحانیت میں دیکھتے ہیں کہ روحانیت میں جو بزرگ ہیں وہ دو باتوں کا کہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ خلوت در جلوت اور جلوت در خلوت، یعنی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تب وہ دراصل تنہائی میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں میں ہونے کے باوجود وہ تنہا ہوتے ہیں۔ اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ دراصل جلوت میں ہوتے ہیں، یعنی اس وقت وہ تمام وہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حوالے سے غور و فکر ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر اس سٹیج پر ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتیں کوئی سمجھ نہیں پاتا، تو پھر اس کو اکیلے میں بیٹھ کر یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو وہ اللہ کی طرف موڑ دے اور اس طرح سوچے، تو ذہنی تنہائی کو انسان اس طرح سے دور کر سکتا ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ میں ظاہر ہے مولا کائنات کا جو معیار ہے، علم ہے، وہ تو حضور کے بعد سب سے زیادہ ہے، تو ان کی باتوں کو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، اور جیسے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس دنیا سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک جو تنہائی تھی، یہ بڑی صبر آزما اور مشکل تھی، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات رات کو کوفہ سے باہر چلے جاتے اور ایک کنویں میں اپنا منہ ڈال کر اور وہاں اظہار کرتے۔ تو لہٰذا اب ہم تو شاید اب کنویں تو ہے نہیں کہ آپ جائیں اور جا کر ایسے کریں، اور شہر بھی بڑے ہو گئے ہیں، باہر تک جانا مسئلہ ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی یہ ساری چیز کر سکتے ہو کہ گھر میں کسی ایک طرف آپ بیٹھ جائیں اور پھر سوچنے لگیں اپنی ان باتوں کو جو آپ کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے باتیں کیجیے، اللہ کو عرض کیجیے اور اس سے رہنمائی مانگیں، تاکہ اگر خیالات میں کوئی خرابی ہے تو وہ غیب سے مدد کرے اور وہ خرابیاں دور ہو جائیں۔ تو اس طرح سے ہر شخص اپنی ذہنی تنہائی کو دور کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔